الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وبارک وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ۔ ہمارا اللہ کے ساتھ کا رشتہ جو ہے وہ بندگی کا ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ کلمے کے ذریعے ہمارا بندگی کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اور بندہ ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھو سبھی معراج میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر بلایا۔ کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو معراج نصیب فرمائی اور اس مقام پر بلایا کہ جہاں فرشتوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا، اور بالکل اپنے قریب، جیسے کل کہا تھا، جیسے کمان اور اس کی رسی، اتنا قریب اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو اتنا بلند مرتبہ، پھر بھی قرآن کریم جو پکارتا ہے آپ کو، وہ عبد سے پکارتا ہے، سبحان الذی اسری بعبد۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ بننا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم بندہ بن کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو بندہ بناؤ۔ جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبدہ کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بندہ بنانا ہے، اور بندے کی سب سے پہلی صفت بیان کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ بندہ نیڈر نہیں ہوتا ہے، بندہ بے خوف نہیں ہوتا ہے۔ نیڈر بننا ہو تو شیطان کا راستہ ہے۔ کون پوچھنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے، کون روکنے والا ہے؟ کا نیڈر بننا جو ہے نا وہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ بندہ کبھی نیڈر نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ وہ تو نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ گناہ کر کے ڈرنا، گناہ ہو گیا ڈرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بندہ نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، نیکی کر کے بھی ڈرنا۔ جیسے ہمارے حضرت فرمائیں، دیکھو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ آپ کی نماز کیسی نماز ہوگی؟ آپ کی نماز نبی کی نماز ہے نا۔ اسے یوں نہیں کہا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی میں نے پڑھی، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یوں کہا ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھا، نبی کی نماز ایسی نماز۔ آپ کی نماز کیسی، جبکہ آپ کا ذکر کیسا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے آپ کو اللہ کی یاد میں پایا ہے۔ ہمیشہ آپ اللہ کی یاد میں، ہم نے آپ کو اللہ کی یاد میں پایا ہے۔
اور کہتے پیارے آقا اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے، جیسے آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے، اور اتنا ڈوب جاتے تھے کہ ہماری امی جان پکارتی تھی کہ میں عائشہ ہوں۔ کا کون عائشہ؟ کا ابا بکر کی بیٹی ہوں۔ کا کون ابا بکر؟ تو اتنا ذکر میں ڈوب چکے ہیں کہ نہ تو عائشہ کو جانتے ہیں نہ تو ابا بکر کو جانتے ہیں، حالانکہ دونوں آپ کے بالکل قریب کے ہیں۔ آپ کا ذکر ایسا ہے۔ تو پھر آپ کی نماز کیسی؟ ایسی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے حضرت فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا استغفار کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے، کہتے آپ کی شان ابیت ہے کہ میری نماز کہیں میرے منہ پر مار نہ دیا۔ اس کو ڈرنا کیسے؟ بندہ نیڈر نہیں ہو تو نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا۔ پیارے آقا جلدی کرتے استغفار کرنے میں کہ میری نماز کہیں منہ پر مار نہ دیا۔ ڈرو، اس آپ کی نصیحتوں میں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، اللہ سے نیڈر نہیں۔ اس آپ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تہجد کی دعائیں ہیں، آپ کا ڈر کیسا ہے، آپ کتنا ڈر رہے اللہ سے۔ حالانکہ پورا دن آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جسمانی روحانی ساری تکالیف اٹھا رہے، پورا دن۔ جیسا تفسیر میں آیا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا جا رہا ہے، آپ کے بدن مبارک پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، آپ کا بدن مبارک مٹی سے آلود ہے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کا وہ مقام اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے جسم مبارک پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ جو مکھی پاخانوں پر بیٹھتی ہو، گندگی پر بیٹھتی ہو، وہ میرے حبیب کے جسم پر بیٹھے، اللہ پاک نے گوارا نہیں کیا۔ وہ جسم کی خوشبو کیا ہوگی جسے جبریل خود نہلاتے۔ آپ کا بدن مبارک وہ ہے، وہ مٹی سے آلود ہے، آپ کے کپڑے تار تار ہے، آپ کو مارا جا رہا، آپ کے راستے میں کہیں کانٹے ہیں۔ ایسی حالت میں پیارے آقا اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا رہے، اور اس حالت میں گھر آ رہے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو روتا ہوا پا رہے ہیں، کہ آپ کی چھوٹی بچی زینب کمسین بچی، فاطمہ چھوٹی بچی رو رہی ہے، کہتی ہے کہ وہ ساری سنگ رلاتے تھے، ابا جان کیوں نہیں آئے، ابا جان کا کیا ہوا ہوگا، ابا جان کو لوگوں نے کیا کر دیا ہوگا۔ کہتے ہم ابا جان کے انتظار میں رویا کرتی، وہ ساری رلاتے تھے، بہت دیر ہو جاتی، ابا جان تشریف لاتے، آپ کے کپڑے تار تار ہے، آپ کا بدن مبارک مٹی سے آلود ہے، آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار ہے۔ اس حالت میں پیارے آقا اللہ کا پیغام پہنچا کر، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر گھر آ رہے۔ آپ کی چھوٹی بچی کمسین بچی زینب پانی کا پیالہ لے کر آ رہی ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے معصوم ہاتھوں سے ابا جان کی داڑھی مبارک میں لگی ہوئی مٹی کو جھاڑ رہی ہے، اور زینب رو رہی ہے۔ آپ فرماتے بیٹی زینب، بیٹی فاطمہ، یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ صدمہ کرنے کی بات نہیں ہے، ایک دن آئے گا ہر کچے اور پکے گھر میں تیرے باپ کا لایا ہوا دین داخل ہو کر رہے گا۔ آپ اپنی بیٹیوں کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں، آپ کا دین ایسا گزرا ہے، آپ کا دین ایسا گزرا ہے، آپ کی نماز ایسی، آپ کا ذکر ایسا۔ لیکن پھر جبکہ دنیا سوئی ہوئی ہے، دنیا گناہ کر کے چادر تان کر سوئی ہے، اور یہ اللہ کا لاڈلا حبیب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ اللہ میں اقراری مجرم ہوں۔ آپ انداز لگاؤ اس کو ڈرنا کیسے ہے کہ اللہ میں اقراری ہو۔ کبھی تو آپ کی دعائیں ہے یا اللہ مجھے گمراہ نہ بنا، یہ حضور کی دعائیں ہے، تہجد کی دعا ہے آپ کی۔ کوئی سوچ سکتا ہے، میں کہتا ہوں سوچنا بھی گناہ ہے، لیکن حضور مانگ رہی اللہ مجھے گمراہ نہ بنا، مجھے گمراہی پھیلانے والا نہ بنا۔ یہ ڈر ہے آپ کا،
آپ کی تہجد کی دعائیں. آپ کو کتنا ڈر ہوگا میرے بھائیو، آپ انداز لگاؤ. آپ اللہ سے مانگتے 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 یہاں تک مانگ لیا یا اللہ میرے بدن کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لینا. تو آپ کو کتنا ڈر ہوگا. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے. جو ڈر گیا وہ منزل پر پہنچ گیا. اور ہماری منزل جنت ہے. اس کا کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے. ڈرنا بندے کی سب سے بڑی صفت ہے. بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہتا ہے. یہ تو نیکی کر کے بھی ڈرتا رہے گا. دیکھو پوری نماز پڑھائی اور پوری نماز پڑھانے کے بعد جو کہا، اب یوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اچھا کہ اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا. تو ہمیں یہ زندگی سکھائی کہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا ہے. اگر آدمی نیکی کر کے بھی نہ ڈرا، کہتے نیکی کر کے کبر پیدا ہو جائے گا. یہ بھی آدمی کو ہلاک کر دے گا. نیکی کر کے میں نے رمضان میں 12 قرآن پڑھ ڈالے، میں نے 15 قرآن پڑھ ڈالے، میں نے بڑی رات میں اتنی نوافلیں پڑھ ڈالی، میں نے اتنا صدقہ خیرات کر ڈالا. آدمی نیکی کر کے بھی پھر اگر یہ ڈرا نہیں تو نیکی کے بعد کبر پیدا ہوگا اور اس کو ہلاک کر دے گا. نیکی کر کے بھی ڈرنا. پورا دن روزہ رکھا ہے، بھوکا رہا، پیاسا رہا، بیوی سے دور رہا، بلکہ یہاں تک اس روزدار نے اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ نہ ڈالی. روزدار خبردار اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ نہ ڈالنا. اس نے اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ نہیں ڈالی. بھوک نے بےتاب کیا، اس نے کھانے کی طرف نظر نہیں اٹھائی. پیاس نے بے قرار کیا، اس نے پانی کو حلق کے نیچے جانے نہیں دیا. حالانکہ بند باتھ روم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا تھا اور وضو میں کلی کر رہا تھا اور کلی کے لیے پانی منہ میں داخل کیا تھا. اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن یہ روزدار اس پانی کو حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا کہ میرے اللہ نے نہ کہا. ایسا روزہ، ایسا دن گزارا. اور جب افطار کا وقت آیا تو روزدار کیا کہتا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی. یا اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے، تیرا فضل بہت وسیع ہے، میں تو گنہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. کیا گناہ کیا اس نے؟ یہ زندگی سکھائی ہے کہ بندہ اس کو کہتے ہیں. یہ تو نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے. نیکی کر کے ڈرنا تو کہتے ہیں جس نیکی کو کر کے بندہ ڈرتا ہے، روزے رکھ کر ڈرتا رہا، قرآن پڑھ کر ڈرتا رہا، نوافل پڑھ کے ڈرتا رہا، صدقہ خیرات کر کے ڈرتا رہا، کسی کے گھر کا بوجھا ہوا چولہا جلا کر ڈرتا رہا، کسی غریب کے بچوں کے عید کے کپڑوں کا انتظام کر کے بھی ڈرتا رہا، یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا رہا. کہتے ہو نیکی اللہ کے وہاں قبول ہو جاتی. کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ کام کرنے سے زیادہ کام کی قبولیت کی فکر کرو. یہ سب کام تو بہت کر لیا، عبادت بہت کر لی، تو آیا کتاب میں 60 سال آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز قبول نہیں. بتاؤ کیا کام کرتے. آیا کتاب میں کہ بعض روزدار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کو کچھ نہیں ملتا. انہیں کچھ نہیں ملا سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کو کچھ نہیں ملا. بعض سبزیدار راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. قبول نہیں ہوا، بتاؤ کیا کریں. ارے عبادت سے اوپر شہادت ہے. وہ شہید ہو گیا، کتاب میں لکھا نا، شہید ہو گیا، اپنی جان دے دی، لیکن اس کی شہادت قبول نہ ہوئی. بتاؤ انجام کیا ہوا؟ شہادت قبول نہیں ہوئی. انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ اسے اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو، حالانکہ اس نے جان دے دی ہے. جان قبول نہیں. اور وہ 100 کا قاتل، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، جس نے 100 کا قتل کیا، 100 کا قاتل، بتاؤ کیسا گنہگار.
لیکن ڈر پیدا ہو گیا، ڈر۔ اس سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور یہ اللہ تک پہنچا دے گا۔ اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا، اپنے آپ کو بے قصور بے عیب سمجھنا، کہتے یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ راستہ اللہ سے دور کر دیتا آدمی کو، اللہ یہ دور ہوتا جاتا۔ اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا یہ تو شیطان کا راستہ ہے کہ میں تو بے قصور ہوں، میں تو بالکل پاک ہوں، عفیف ہوں، کہنا وہ تو شیطان۔ اس لیے جب ملکوتی دنیا میں اعلان ہوا تھا نا کہ کوئی راندے بارگاہ ہونے والا ہے تو بڑے بڑے فرشتے کانپ رہے تھے۔ ابلیس ایک ایسا تھا جو نیڈر کھڑا تھا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، نیڈر کھڑا تھا، اور راندے بارگاہ بتاؤ کون ہوا؟ ابلیس ہی تو ہوا۔ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا اور یہ قیامت سے کہ اگر تو عمر اللہ نے دے دی اسے، اس نے مانگی دے دی اللہ نے، لیکن یہ جائے گا جہنم۔ نیڈر، اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ سب سے بڑا قصور ہے اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا کہ میں تو بے قصور ہوں۔ اس ایک جگہ پر ایک بزرگ آئے تھے تو بستی کے غیر بھی جمع ہوئے، بڑے اللہ والے تھے، تو ان کی آمد پر بستی کے غیر بھی جمع ہو گئے۔ تو غیروں نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں پاپ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ سوال کیا پاپ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ آپ ہی بتاؤ، کہنے حضرت آپ ہی بتا دو۔ تو حضرت اللہ والے نے فرمایا کہ ہر پاپی اپنے آپ کو پوتر سمجھتا ہے، ہر پاپی اپنے آپ کو پوتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو پاپی سمجھتا ہے۔ دنیا میں پاپ اور دنیا میں گناہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میری نگاہ، میری آنکھوں کی پتلی کتنی خیانت کرتی ہے، اسے معلوم ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہے، اسے معلوم ہے، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ماں باپ کے دل کو دکھانا، ماں باپ کو ستانا، نگاہوں پر کنٹرول نہیں رکھنا، زبان پر کنٹرول نہیں رکھنا، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھا آپ کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کا زبان کہا، زبان، کہ اسی کی پیچھے پوچھا نا کہ آدمی کو جہنم میں لے جانے والی چیز کا دو ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ اسے بزرگوں نے لکھا ہے پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تولو میں کیا بولتا ہوں۔ بولنا چاندی ہے، چپ رہنا سونا ہے، یہ سننا ہے، پہلے تولو۔ آدمی عمل کرتے 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 جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، اتنی محنت کر ڈالی اس نے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، لیکن ایک جملہ زبان سے ایسا نکالا، ایک جملہ، زیادہ نہیں، ایک جملہ زبان سے ایسا نکالا کہ جس نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا جاتا، جہنم کے تہہ میں ڈال دیا جاتا، اور اتنا تہہ میں ڈال دیا جاتا جتنا مشرق سے مغرب یا تو جتنا زمین سے آسمان، 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک جملہ، آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ شراب پینا گناہ ہے، جگار کھیلنا گناہ ہے، جنا بے شک گناہ ہے، اب اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا کہ زبان کو کینچی کی طرح استعمال کرنا۔ کسی مسلمان کا دل ٹوٹ رہا ہے، اسے فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا کعبۃ اللہ کو گرانے سے زیادہ بدتر ہے۔ کہ ساتھ جملے سے کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا، بیوی کے دل کو توڑ دیا،
کے ساتھ ایسا جملہ بولا کہ بیوی کا دل ٹوٹ گیا. اسے اللہ کی بندی کہتی ہے میرے شوہر نے میرا دل اتنا توڑا ہے میرے سینے میں دل جیسا کچھ رہا نہیں. آج اس کو گناہ نہیں سمجھتا. ڈاکٹر ابوہر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آخر میں ان کا انتقال ہوا پڑوس میں. ان کی اہلیہ محترمہ پیرانی اماں کہتی ہے کہ ہمارے نکاح کو 54 سال ہو گئے. 54 50 پر 4 کتنے 50 پر 4 ہمارے نکاح کو 54 سال ہو گئے لیکن کبھی حضرت نے ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی. گالی گلوچ مار دھاڑ تو بہت دور کی بات. تو حضرت نے 54 سال ہو گئے کبھی حضرت نے ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی. آگے پیرانی اماں فرماتی ہے ہم نے ہماری سعادت سمجھ کر ہم نے ہماری خوش نصیبی سمجھ کر حضرت کی خدمت کی ہے. 54 سال ہو گئے حضرت نے کبھی ہمارے پاس پانی کا گلاس نہیں مانگا. مفتی احمد صاحب فرمایا کرامت تو اس کو کہتے ہیں. یہ کرامت ہے. آدمی اپنی زندگی پر کنٹرول کرے. رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا ہے کہ اپنی زندگی پر کنٹرول کرو ہر عضو پر. اس لیے جیسے روزے میں کہا نا کہ بدن کے ہر عضو کا روزہ ہے. کوتب علیکم الصیام اس کے معنی مفسرین حضرات فرماتے ہیں بدن کے ہر عضو کا روزہ ہے. رک جاؤ اپنی آنکھوں کو روک لو. اس سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو مت دیکھو کہ تمہارے دل کو برباد کر دے گی, کہ تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر دے گی, کہ تمہارے دین کو کھوکھلا کر دے گی, کہ دعا کی لذتوں کو ختم کر دے گی. کہ جو اپنی نگاہوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے کہتے اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کہتے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اسے مناجات میں مزہ نہیں آتا. ہمارے بزرگ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن میں نہیں آتا وہ مزہ اللہ تعالیٰ سے مناجات میں آتا ہے. مناجات یہ راتیں اسی لیے ہے مناجات. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ مبارک راتیں اسی لیے ہے مناجات. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو آدمی نگاہوں کا بیمار ہو جاتا, اسے نگاہوں کی بیماری لگ جاتی. اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھنا, پرائی عورتوں کو دیکھنا, ننگے ناچ کو گھنٹوں دیکھنا. آدمی جب اپنی اندر کے یقین کی مایا کو کھو بیٹھتا ہے, کمزور ہو جاتی ہے, اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے. حالانکہ گناہ مزہ کی چیز نہیں ہے. گناہ تو کڑوا, گناہ مزہ کی چیز نہیں ہے. لیکن اندر کی مایا جب کمزور ہو جاتی ہے اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے. اسے گندا دیکھنے مزہ, اسے گھنٹوں مزہ آتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے اگر اسی حالت میں میری روح قبض ہو گئی تو میرا انجام کیا ہوگا. کہ اللہ نے آنکھیں اسی لیے دی تھی, یہ آنکھیں تو اسی لیے دی تھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے. یہ آنکھیں اسی لیے دی تھی کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کر اس کو ذرا سہارا دے دے, اس کو چلا لے. یہ فرمایا کہ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلا لے, اللہ تعالیٰ تیرے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے. یہ آنکھیں تو اس لیے اچھی تھی اس سے اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے, اس سے اللہ کا دیدار کریں گے. یہ تو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تھی. اس اللہ کا قرآن کریم میں کہ ہم تمہاری نگاہوں کی خیانت سے واقف ہیں. نگاہ اور دل دو کو قرآن کریم نے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نگاہوں کی خیانت, اس آنکھ کی پتلی سے جو خیانت کی ہے, نگاہوں کی خیانت کو اور دل کی خیانت کو اللہ تعالیٰ اس سے اللہ باخبر ہے. نگاہوں کی اور دل کی خیانت. معلوم ہوا کہ نگاہ کا دل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, ہاٹ لائن ہے, یہ دل کا کیمرہ ہے.
تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا، اپنی آنکھوں پر بریک لاؤ، اس سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہیں مت دیکھو، یہ تمہیں مناجات کی لذتوں کو چھین لی جائے گی تمہاری، اس کو مناجات میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اور اللہ حفاظت کرے، اس نے اس کا علاج نہیں کیا، جیسا خطرہ ہے، خطرہ اللہ حفاظت کرے، آدمی موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو، اس سے اللہ پاک نے حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اس کی مشق کی جائے۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا، یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آئے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بڑے بڑے گناہ جو ہے نا زبان سے کرتا، کس سے کرتا؟ بڑے بڑے گناہ زبان سے کرتا ہے۔ میں اس کو قصہ کہتا نا، ایک آدمی بڑا نماز روزے کا پابند، بہت پابند تھا، یہ انتقال ہو گیا، دفن کر دیا۔ دفن کے بعد اس کا دوست خواب میں دیکھ رہا کہ اس کے ہونٹ پر بچھو لگا ہے جو اس کو کاٹتا جا رہا۔ تو خواب میں دیکھنے والا پوچھتا ہے، یہ تو بڑا نماز روزے کا پابند تھا نا، تو بڑا صوم و صلات کا پابند تھا، اور تجھ پر یہ کیا مصیبت؟ وہ قبر والا کہتا ہے، ہاں میں بڑا نماز روزے کا پابند تھا، ایک دن کی بات ہے، ہولی کا دن تھا، دنیا ہولی کھیل رہی تھی، میں کہیں پان کھاتے کھاتے جاتا تھا، راستے میں گدھا سویا پڑا تھا، میں نے گدھے کو یوں کہا، ارے گدھے، آج پوری دنیا ہولی کھیلتی ہے، تو بھی ذرا ہولی کھیل لے، یوں کہہ کر میں نے گدھے پر پان کی پچکاری ماری تھی۔ بس اللہ پاک کو یہ عمل اتنا ناپسند گزرا ہے، جب سے قبر میں سلایا ہے کہ بچھو میرے ہونٹوں پر لگایا۔ ایک جملہ، پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تولو۔ آدمی کا زبان اور شرمگاہ اس کی بے احتیاطی کی بنا پر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں بڑے بڑے گناہ، آدمی غیبت کہاں سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت بہت، 3 حرام جمع ہوتے پھر غیبت بنتی ہے۔ یہ تو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، ہماری مجلسوں میں غیبت اتنی عام ہو گئی کہ اس کو کوئی گناہ سمجھنے نہیں لگے۔ غیبت کر کے کہتا میں غیبت تو نہیں کرتا، بات کرتا ہوں۔ اچھا، میں غیبت کو بھی غیبت کہنے تیار نہیں کہ 3 حرام جمع ہوتے تب جا کر غیبت بنتی۔ پیارے آقا فرمائے یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ زنا سے کہاں؟ زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رحمۃ اللہ علیہ کہ غیبت کرنے والا جو ہے نا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور زنا کرنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا کہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا، کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، اور غیبت کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا کہ یہ تو مارواڑی ہے، یہ تو مکھی چوس ہے، یہ تو فلاں ہے۔ 3 حرام جمع ہوتے، مسلمان کا گوشت، بھائی کا گوشت اور مردار کا گوشت۔ اب غیبت بنی ہے، بتاؤ کیسا گناہ ہے۔ اس آسان قیامت کے دن آدمی بہت عبادتیں لے کر آئے گا، ملک عرب کے پہاڑ، کتاب میں لکھا جیسے عرب کے پہاڑ ہوتے اتنی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر بہتان باندھا تھا، کسی کی بیٹی پر بہتان باندھ دیا، کسی کی بیوی پر، لوگوں پر بہتان باندھا تھا، دور سے دیکھا، نہ دور سے مت دیکھ، دور سے دیکھنے والا دھوکہ کھاتا ہے، دور سے مت دیکھو، اور دور سے دیکھ کر فیصلہ مت کرو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کا نام لیتے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، دریا کے کنارے پر جا رہے، دیکھا ایک نوجوان ہے، دور سے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کی گود میں عورت سوئی ہے، عورت کا سر اس کی رات پر ہے، گود میں ہے، اور پاس میں ایک سراہی ہے جس میں عام طور سے شراب بھری جاتی، وہ رکھی ہوئی، تو وہ حیا کا زمانہ تھا۔ تو دل ہی دل میں غصہ آیا کہ کتنا بے شرم آدمی ہے، عورت کا سر اپنی گود میں رکھا ہے اور شراب سامنے رکھی ہے، یہ کتنا بے حیا، کتنا بے شرم آدمی ہے۔ اب چونکہ وہ بھی صاحب نسبت آدمی تھا، جب یہ بزرگ قریب گئے، اس جوان نے کہا، اے فلاں، نام لے کر کہا، میں نام نہیں بولتا، نام لے کر کہا کہ بدگمانی مت کرو، یہ تو یوں ہوگا، کچھ دال میں کالا ضرور ہے، کچھ رنجھا ریلا ہے، پتہ نہیں ہمارے جملے کیا کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بدگمانی کے واسطے دلیل مانگیں گے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، بتاؤ تم نے کیوں بدگمانی کی تھی؟ یوں ہوگا، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تب بدگمانی کے واسطے اللہ پاک دلیل کر 3 گناہ ایسے ہیں، اگر آدمی 3 گناہ سے اپنی حفاظت کر لینا یہ اللہ کا ولی بن جائے. 3 گناہ اپنے آپ کو بچا لو. ایک بدگمانی کا گناہ، اس کہا مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھا گمان. حسن ظن کے واسطے دلیل نہیں، ہاں بدگمانی کے واسطے دلیل اللہ پاک مانگیں گے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم نے بدگمانی کیوں کی تھی؟ وہ بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ یہ دعا میں رو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر دل میں بات آئی، کسی کو نہیں کہا، کسی کو کہا نہیں، خالی دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلانے کے لیے روتا ہے. تو یہ خود کہتے، کوئی نہیں کہتا، یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہذیب کی توفیق چھین لی گئی، خالی ایک بدگمانی. یہ ہوگا شیطان جو ہے نا دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے، شیطان دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے. اس کے واسطے دلیل چاہیے، تمہارے پاس کیا دلیل، تم نے کیوں بدگمانی کی؟ 3 گناہ ایسے ہیں اگر آدمی اس سے اپنی حفاظت کر لے یہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لے. 3 گناہ سے اپنے آپ کو روک لو، ایک بدگمانی، ایک بدنظری اور ایک غیبت. 3 گناہ، یہ 3 گنوائے، یہ 3 گناہ سے اپنی زندگی کو پاک کر لو، اپنے گمان کو مسلمانوں کے بارے میں اچھا رکھو. اسے فرمایا تیری ہو سکے تیری صبح اس حال میں ہو کہ تیرا سینہ مسلمانوں سے پاک ہو، اور کوشش کر تیری شام اس حال میں ہو کہ تیرا سینہ تمام مسلمانوں کے حق میں پاک ہو. بڑی بڑی راتیں، 27 رات تاک رات جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ملا ہے، بلکہ سہارا ملتا ہے. یوں فرمان لکھا ہے کتابوں میں، پورے سال شب قدر تلاش کرو، پورے سال نہیں کر سکتے، رمضان میں تلاش کر لو، رمضان میں پورا تلاش نہیں کر سکتے، آخری عشرے میں تلاش کر لو، آخری عشرے میں نہیں کر سکتے، 7 راتوں میں شب قدر تلاش کر لو. اور آخر میں لکھ دیا ہے کہ اگر اتنی بھی ہمت کی ہے تو 27 کی رات میں شب قدر تلاش کر لو. آخر یہ لکھ دیا ہے. لیکن ایسی راتوں میں جبکہ اللہ کی رحمت کا دریا چھاٹے مار رہا، فرمانے کہ ایک تو کینہ رکھنے والا کہ دل میں کینہ، مسلمانوں کا کینہ، کپٹ، میل، دل میں میل رکھنا. کہتے یہ آدمی یہ بدنصیب ہے کہ ایسی راتوں میں بھی اللہ کی مغفرت عامہ سے محروم رہتا ہے. اسے اپنے دل کو صاف کرو، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک کر لو، کینہ سے پاک کر لو، حسد سے پاک کر لو. یہ بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کر. کینہ رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، یہ بڑی راتوں میں محروم ہے، اس کی جھولی خالی کی خالی رہتی ہے، پوری رات گزر گئی اس کی جھولی خالی رہتی ہے. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ان راتوں میں محروم رہتا ہے. اسے ماں باپ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو. کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے. ماں باپ کو پوچھا یا نبی اللہ میرے ماں باپ کا تیرے لیے جنت، تیرے لیے جہنم، یعنی تیرے ماں باپ کی خوشنودی تیرے لیے جنت ہے، تیرے ماں باپ کی ناراضگی تیرے لیے جہنم ہے. دیکھو حضور کا زمانہ ہے، آپ انداز لگاؤ، اللہ کے پیارے حبیب کا زمانہ ہے، اتنا مبارک زمانہ ہے، اور ایک مسلمان کا انتقال ہو رہا لیکن کلمہ زبان پر نہیں آ رہا. پیارے آقا کو خبر دی گئی، پیارے آقا تشریف لائے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کے پاس کھڑے ہیں. حضور حضور سے بات کر رہا ہے کہ یا نبی اللہ میرے دل پر تالا لگ گیا ہے. سب بولتا ہے، کلمہ نہیں بولتا. اللہ کے نبی قریب میں کھڑے، آپ انداز تو لگاؤ تو حضور مرنے والے کے قریب کھڑے ہیں، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا کہ یا نبی اللہ میرے دل پر تالا لگ گیا ہے. تحقیق کی کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، دل پر تالا کیوں لگ گیا؟
تو معلوم ہوا کہ مرنے والے سے اس کی ماں ناراض ہے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ماں ناراض ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کی بات میں آ کر اپنے ماں کے ساتھ بدسلوک بھی کی تھی، ماں کا دل دکھایا تھا بیوی کی بات میں آ کر۔ جیسے بھی رات کو چائے پڑتے ہیں، تمہاری ماں نے یوں کیا، تمہاری ماں نے یوں کیا، تمہاری ماں نے یوں کیا، اور اس کا ماں سے سلوک بدل جاتا ہے۔ تب بیوی کی بات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا تھا، کلمہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کا پہلو استعمال کیا اور اس بڑی بی سے کہا، بڑی بی کوئی بہت آگ جلاویں اور اس میں تیرے بچے کو ڈالیں، تو سفارش کرو گی، بچاؤ گی؟ آخر ماں ہے نا، ماں ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک نوجوان تھا، اور اس کا کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، اور اس کے عشق میں یہ مدہوش ہو چکا تھا، پاگل ہو گیا، پاگل۔ ایک تو اس کے حقیقی ہے، ایک اس کے مزاجی ہے، کہ اس کے مزاجی میں پاگل تھا، آدمی اندھا ہو جاتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اسی کے گھر کے چکر کاٹ رہا۔ ایک دن لڑکی نے کہا کہ آخر تو کیا چاہتا تھا؟ میں بس تجھ کو چاہتا، تو میری بن جا، بس یہی میری آرزو ہے، تو میری بن جا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تیری بن سکتی ہوں، لیکن میری مہر تیری ماں کا کلیجہ، تیری ماں کا کلیجہ لیا، بس میں تیری ہوں۔ اب چونکہ تو پاگل ہو چکا تھا، اس کی عقل نے جواب دے دیا تھا، اس کی محبت میں یہ پاگل مدہوش ہو چکا تھا، یہ طے کر کے گھر گیا کہ ماں کا کلیجہ لانا ہے، اس کو اپنی بنانا ہے۔ یہ گھر گیا، ماں انتظار میں ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میرا بیٹا، ماں ہے۔ تو وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے، بیوی ہے نا، بیوی لاتا دیکھتی ہے کہ کیا لائے، سورج جیسے کیا لائے، نوساری جیسے کیا لائے، بیوی لاتا دیکھتی، ماں آتا دیکھتی، میرا بیٹا آیا نہیں، میرا بیٹا۔ ماں قسم خدا کی سوتی نہیں ہے، 12 بج گئے، 12:30 ہو گئے، میرا بیٹا نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ ماں ہے۔ آگے بزرگوں نے لکھا کہ بیوی جو ہے نا، بیوی پیٹھ دیکھتی ہے، پیٹھ، کہ کیا لائے، سورج سے کیا لائے، بمبئی سے کیا لائے، بیوی پیٹھ دیکھتی ہے اور ماں پیٹ دیکھتی ہے، میرے بیٹے نے کھایا کہ نہیں کھایا، میرے بیٹے نے کھایا کہ ماں ہے۔ ماں اس کو کہتے ہیں، وہ سوچے نہیں جہاں تک بیٹا نہیں آتا، ماں بے قرار بیٹھی ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا۔ یہ پاگل طے کر کے گیا تھا، بیٹے کو دیکھ کر ماں کھڑی ہو گئی، بیٹا بہت دیر کر دی، کہاں گئے تھے۔ یہ پاگل جیسے قریب گیا، اس نے ماں پر حملہ کر دیا، ماں کو گرا دی، یہاں تک کہ ماں کو ختم کر دی، ماں کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا اور کلیجہ پیٹ میں چھپا کر جلدی جا رہا ہے کہ اس محبوبہ کو دے دو، اپنی بنا لو، جلدی جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا اور پلیٹ ہاتھ میں سے چھوٹ گئی، زمین پر گر گئی۔ یوں کہتے ہیں اس وقت اس کلیجے سے آواز آئی تھی، حکایت بیان کر، اس موقع پر ماں کے کلیجے سے آواز آئی تھی، اے میرے بیٹے تو گر گیا، تجھے ٹھوکر لگ گئی، اے میرے بیٹے تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی نا، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی نا۔ جب ماں کے کلیجے سے آواز، ماں اس کو کہتے، ماں تب ماں ناراض ہے، تب بڑی بھی کہاں ضرور سفارش کا بیٹے کو معاف کر دے، بس بیٹے نے معاف کر دیا، ماں نے معاف کر دیا اور بیٹے کی زبان پر کلمہ آ گیا، یہ کلمے کے ساتھ چلا گیا۔ ماں باپ کا نافرمان ایسی راتوں میں محروم، میرے دوستو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہم جانتے ہیں، یقین ایمانداری سے بتاؤ بوڑھے ماں باپ کا ہمارے گھر میں کیا مقام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں، بعض گھروں میں، کہ ہمارے پوتے، ہماری پوتیاں ہماری ماں کو ڈانٹتی ہے، ہمارا پوتا ہمارے باپ کو ڈانٹتا ہے، پوتا ڈانٹتا ہے دادا کو، پوتی ڈانٹتی ہے دادی کو۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھر میں بوڑھے باپ کا کیا مقام ہے؟ دودھ کی تھیلی لانا اس کا کام ہے، بچے کو بالواری چھوڑنا اس کا کام ہے، رکشہ میں بٹھانا، بس یہی کام ان کا رہ گیا۔ میرے دوستوں اس سے بڑی حیثیت کیا ماں باپ کے ہمارے گھروں میں ہے؟ تب بڑی راتوں میں آدمی محروم ہوتا ہے، رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، ناتا توڑنے والا،
رشتے داروں سے تعلق توڑنا، شراب کا رسیا، آج کل بیماری پتہ نہیں کیوں پھیلتی جا رہی، شراب کا رسیا، کہتے بڑی بڑی راتوں میں یہ محروم رہتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو۔ تو میں کرتا تھا تو بزرگ اس نوجوان نے کہا کہ اے فلاں بدگمانی مت کرو، میری گود میں جو سر ہے نا وہ میری ماں کا ہے، میری ماں بخار میں سسک رہی ہے اور اتنا بخار ہے یہ تڑپ رہی ہے، تو میں نے میری ماں کا سر میری گود میں سکون کے واسطے رکھا ہے، اور یہ سراہی میں شراب نہیں ہے، یہ پانی ہے کہ بخار کی بنا پر بار بار میری ماں پانی مانگتی ہے، اسے میں نے اس میں پانی بھر کے رکھا، اس میں پانی ہے، شراب نہیں ہے۔ بدگمانی مت کرو، دور سے دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، بد نظری سے بچاؤ، اپنے سینے کو تمام گندگیوں سے، کینہ سے، حسد سے، کبر سے، عجب سے، گھمنڈ سے، کہتے اس سے اپنے سینے کو صاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دو۔ یعنی یہ رات توبہ کی رات، اس سے اللہ، ہماری امی جان نے پوچھا نا یا نبی اللہ مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگو، تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے خطاؤں کو معاف کرنے والے، اے معافی کو پسند کرنے والے، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ سب قدر کی دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امی جان، پاک امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی ہے کہ راتیں میرے دوست اسی کے لیے ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرو، بھول مت جاؤ۔ مسلمان نیکی کر کے بھول جاتا، مسلمان گناہ نہیں بھولتا، یہ تو گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، گناہ کو یاد کر کے استغفار کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو مبارکبادی دی ہے جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہو، اس کو اللہ کے نبی مبارکبادی دیتے ہیں، اپنے گناہوں کو استغفار کرو، شرمندگی، یا اللہ بھول ہو گئی، اللہ بڑے کریم ہے، وہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ کہتے مسلمان جو ہے نا آسمان کی طرف دیکھ کر یوں کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کہ مسلمان رات کو بستر پر سوتے سوتے یوں کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتے اللہ پاک اس کو معاف ہوتے، ایسی کریم چاہتے ہیں، وہ تو بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ اسے زمین اللہ پاک سے کہتی ہے، جب زمین پر گناہ کے بازار گرم ہو جاتے ہیں اور گناہ کا بوجھ زمین پر بڑھ جاتا ہے تو زمین اللہ پاک سے کہتی ہے یا اللہ حکم دے دے میں اس کو اپنا لقمہ بنا لوں، میں اس کو نگل لوں۔ آسمان اللہ پاک سے کہتا ہے یا اللہ حکم دے دے میں ان کے سروں پر ٹوٹ پڑوں۔ سمندر یوں کہتا ہے یا اللہ حکم دے دے ان کو میری بوچھار میں لے لوں۔ تو اللہ پاک ان سے کہتے ہیں، زمین سے کہتے ہیں، آسمان سے کہتے ہیں، سمندر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ تمہارا بندہ نہیں، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں، استغفار کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں پر رو لو، رونا ہمارا کام۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، دل سے گنہگار سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھتا ہے، اس بندے پر اللہ کو بہت پیار آ جاتا ہے، اس بندے پر اللہ کو بہت پیار آ جاتا ہے۔ یہ راتیں میرے دوست رونے کی راتیں ہیں، ایک آنسو، میں کہتا ہوں ایک آنسو کتاب میں لکھا مکھی کے سر کے برابر، مکھی ہے کتنی، اس کا سر ہے کتنا، آنکھ سے نکل گیا، یہ ایک آنسو جہنم کے آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا تھنوں کا دودھ کا واپس تھنوں میں جانا، ایک دودھ تھنوں سے نکل گیا واپس دودھ جا نہیں سکتا، کہتے اس کا جہنم میں جانا ایسا ناممکن ہے جو اللہ کو خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ یہ راتیں رونے کی راتیں، رونا اپنے مجھے کہا نا راجیہ بسریا بتاؤ کتنا روتی ہوگی، آپ انداز لگاؤ، کبھی اس کو سوچنا چاہیے کتنے آنسو اس جگہ پر بیٹھ کر راجیہ رویا کرتی تھی اور جہاں راجیہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس اگ گیا تھا۔ آپ انداز تو لگاؤ،
ہم جانتے ہیں جہاں ہمیشہ پانی گرا کرتا وہاں گھاس سوکھ جاتا، راجیہ کتنا روتی ہوگی۔ یہ راتیں رونے کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، یہ چاروں سلسلے آپ کے پاس آ کر جمع ہوتے، اتنے بڑے آدمی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جاتی، آپ مکان کی چھت پر تشریف لے جاتے، پوری رات عبادت میں گزارتے، پوری رات عبادت میں گزارتے، اور رات کا آخری وقت ہوتا تھا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر روتے تھے، اتنا روتے تھے آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے ٹپکتے تھے۔ آپ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے ٹپک رہے ہیں۔ اسی راستے سے ایک مسلمان مسجد میں جا رہا تھا اور اس پر پرنالے سے پانی کے قطرے گرے، اس نے کھڑے ہو کر پکارا، او گھر والوں، میں مسلمان ہوں اور مجھے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے اور آپ کے پرنالے سے مجھ پر پانی کے قطرے گرے ہیں، او گھر والوں بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، مجھے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روتے روتے سر اٹھایا اور یوں فرمایا، اور مسجد میں جانے والے میرے بھائی، یہ گنہگار حسن کے آنسو کے قطرے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ پاک ہو، بہتر یہ ہوگا گھر جا کر اسے پاک کر لے اور پھر مسجد میں نماز کے لیے چلا جا، یہ گنہگار حسن کے آنسو کے قطرے ہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں آنسو ہر ایک کے پاک ہے۔ یہ رات میرے دوست اسی کی ہے، ہم اپنے اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ صحیح کر لو، اللہ کے ساتھ کا، ساری دنیا سے معاملہ صحیح ہو گیا، اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری الجھنیں میرے دوستوں یہ سورج کی نہیں ہے، ہمارے پرابلم کا سولوشن نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے تمام پرابلمز کا سولوشن ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لو۔ یہ راتیں میرے دوستوں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرنے کی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے کوئی گنہگار توبہ کا کرنے والا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی سائل ہے کوئی آسمانوں کے اندر اعلان ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں ہم اللہ کے سامنے اپنی بھولی کو پسار لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیتے۔ اس اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں راتوں کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا، توبہ کرنا، آئندہ توبہ کے معنی ہے آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عہد کرو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اپنی زندگی کو صاف ستھری بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من یا اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں مولا ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اعتراف جنوب ہے مولا ہم اقراری مجرم آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں کیا آفتاب رات ہے جس میں شب قدر کے تلاش کرنے کا حکم ہے یہ مجمع بڑی امید کو لے کر مولا چاروں طرف سے آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے کہ مولا معاف کر دیں گے مولا مغفرت کی بھیک دے دیں گے آپ کی رحمت کا ذریعہ ٹھاٹھے مار رہا ہے مولا آپ ہی نے پکارا ہے ادعونی استجب لکم مولا آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے تو گنہگار توبہ کا کرنے والا ہاں ہاں مولا ہاں ہم گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کی مولا ان راتوں میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی مولا اور آپ کی نظر کرم نہ ہوئی مولا ہم جیسا بدنصیب دھرتی پر کون ہوگا مولا مولا نظر کرم فرما دے تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مولا نظر کرم فرما دے تو کرم کر دے تو میرا پار ہے تیری رحمت کی ہر گھڑی درکار ہے مولا ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں بے شک ہم سے ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے ہم سے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے ہم نے مسلمانوں کے سینے کو سینے میں جگہ دی ہے ہم نے رشتے داروں سے اچھا سلوک نہیں کیا ہے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا پوری امت کو معاف فرما دے مولا کسی کو محروم نہ فرما آج کی رات میں مولا کسی کو محروم نہ فرما اپنے لاڈلی کی لاڈلی امت پر مولا نظر کرم فرما دے اس یتیم امت کو معاف فرما دے مولا اس امت یہ امت نادان سچے سے زیادہ نادان ہے
اس کی نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے، اس امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ مولا تو عدل کرے تو ہم لوٹ جا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹ جا۔ مولا آج تک جیے ہیں تیرے ہی فضل سے جیے ہیں اور آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں۔ مولا ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں۔ مولا ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما دے۔ امت پر کے تیرے غصے غضب کے دروازوں کو بند فرما دے۔ مولا تیرا غصہ کبھی سیلاب بن کر بہار میں آیا اور تیرا غصہ کبھی فساد بن کر آیا، کبھی زلزلہ بن کر۔ اے کریمہ کا، اے رحیمہ کا، یہ 15ویں صدی کی کمزور امت کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے۔ پہلے امت گرتی تھی نا تو کوئی نبی آ کر اسے سنبھال لیا کرتا تھا۔ یہ تو آخری نبی کی امت ہے، اس امت کو سنبھالنے والے دنیا سے پردہ فرما چکے۔ مولا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنے پیارے حبیب کی روح قبض کرنے کی اجازت لینے۔ مولا آپ کے پیارے حبیب سے پوچھا تھا نا کہ اسرائیل میری روح کو لے جاتے ہو، میری امت کا رکھے والا کون ہے؟ مولا آپ ہی نے فرمایا تھا آپ کو امت کا رکھے والا۔ مولا امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ مولا اپنے امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگت چکی ہے، اپنے لانڈے کی لانڈی امت پر رحم فرما دے۔ اس امت کے دن بدل دے مولا، اس امت کے دن بدل دے، اس امت کے دن بدل دے مولا۔ ذلت کی دن دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر گیا، اب تو عزت کے دن بتا دے مولا۔ ظالموں کے ظلم سے، باطل کے نرموں سے، اغیار کے سنگلوں سے مولا امت کو نکال دے اور اسے اپنی حفاظت میں لے لے۔ مولا امت کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے کریم آقا، آپ جانتے ہو نا کہ آپ کے پیارے حبیب کو اس امت کے چوروں کے ساتھ بھی کتنی محبت تھی کہ چور کا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اور پیارے حبیب دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ مولا آپ کے حبیب کو تو امت کے چوروں سے بھی اتنا پیار تھا۔ اے کریم آقا، ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اپنے لاڈلے کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے۔ اے کریم آقا، ہمیں رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے۔ بے شک مولا آپ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے سروں پر سے بہت تیزی سے گزر گیا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ ہم نے کھانے پینے میں، سونے میں، غفلتوں میں اس ماہ مبارک کو گزار دیا۔ رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، جہنم سے چھٹکارے کا آسرا اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، کسی کو بھی محروم نہ فرمائی۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے، واقعی مولا بہت ڈر لگتا ہے۔
کہ فرشتوں کے سردار نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ممبر شریف کے قریب پر دعا کر دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اپنی مغفرت نہ کرانی۔ مولا نبیوں کے سردار نے ممبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دی ہے۔ مولا فرشتوں کے سردار کی بددعا ہے، نبیوں کے سردار کی آمین۔ مولا اس کی ہلاکت میں کیا سکے؟ مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جہاں بھی آپ کا بندہ، جہاں بھی آپ کی بندی بسی ہو، کسی کو بھی مولا رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما، اور جبرائیل امین کی بددعا سے ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما۔ مولا جو بھی عبادت ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر تلاوت کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، افطاری کو قبول فرما، سحری کو قبول فرما، زکات کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما، امت میں سے 100% زکات زندہ فرما، یتیم پروری زندہ فرما، بیوہ پروری زندہ فرما، غریب پروری زندہ فرما۔ اے کریمہ کا ہمیں مخلوق کا غمخوار بنا دے مولا، امت میں سے شراب خوری کو ختم فرما دے، زنا کو ختم فرما دے، سود کو ختم فرما دے، جوئے اور لوٹری کو ختم فرما دے، ٹی وی اور ویڈیو یہ ساری نحوستوں سے مسلمانوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے گھروں کو پاک فرما دے۔ اے کریمہ کا بے پردگی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں عطا فرما۔ مولا تھکا دینے والی روزیوں سے یہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، آسان روزیاں، برکت والی حلال روزیاں عطا فرما، حرام لقمے سے حفاظت فرما۔ جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی لیکن بیٹیاں دوبارہ لوٹ کر باپ کے گھر آ گئی، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے۔ جو تیرے بندے سال ہر سال سے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو قرضے کے بوجھ سے ہلکا فرما دے۔ جن کا ذاتی مکان رہنے کے لیے نہیں ہے ان کے ذاتی مکان کا انتظام فرما دے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، جو اپنی اولاد سے پریشان ہے مولا ان کی اولاد کی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما دے، اولاد کے غم سے مولا ماں باپ کی حفاظت فرما دے۔ اے کریم آقا، جتنے آپ کے بندے اس وقت بیت اللہ پر حاضر ہے ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے کریمہ کا ہمیں بھی اپنے پاک دربار کی بار بار حاضری عطا فرما دے۔ بہت سارے آپ کے بندے اور بندیاں تڑپ تڑپ کر قبروں میں چلی گئی، اے کریمہ کا، اے رحیمہ کا، اپنے بندوں کو بندیوں کو اپنے پاک دربار کی حاضری نصیب فرما دے، بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ اس طرح مولا ہمیں حج نصیب فرما دے، بار بار عمرہ اور حج کرنا نصیب فرما دے۔ اے کریمہ کا، امت کو اسباب رحمت اور اسباب مغفرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اسباب غضب اور اسباب لعنت کو اختیار کرنے سے پوری حفاظت فرما۔ مولا جتنے آپ کے بندے بندیاں بے قصور جیل خانوں میں ہے، سال ہر سال ہو چکے ہیں مولا، آپ جانتے ہو کہ بے قصور ہے، یہ بے گناہ ہے مولا، آپ جانتے ہو۔ اے کریمہ کا، سال ہر سال سے جیل خانوں میں ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کر گئے تھے، ان کی بچیاں جوان ہو گئی، ان کی بچیاں بالغ ہو گئی، ان کے گھروں میں چولہے بجھ رہے ہیں۔ اے کریمہ کا، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ مختار کل ہو، یہ ساری کٹپٹی ہے، رسی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے مظلوم بندوں کو مولا جیل خانوں سے رہا فرما دے، اپنے گھر والوں سے ملا دے، بیٹوں کو ماں باپ سے ملا دے، شوہر کو بیوی سے ملا دے، باپ کو اپنے بچوں سے ملا دے۔ مولا ہمیں سب قدر کی عبادت مقدر فرما دے۔ مولا اس بستی سونگھر میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ سلسلہ آپ ہی نے جاری کیا ہے مولا، جس کرم سے آپ نے اس اعتکاف کے سلسلے کو جاری کیا ہے
مولا جس میں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. یہ سلسلہ مولا پنپتا رہے, پھیلتا رہے, پھلتا رہے, پھولتا رہے اور دلوں کی تزکیہ کا سامان بنے اور زندگیوں میں ہدایت کے آنے کا سبب بنے. اس کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے. جس نے جس لائن سے مولا محبت کی نظر سے دیکھا ہے, جس لائن سے قربانیاں دی ہے, آنے جانے والوں کو بھی اے کریمہ کا قبول فرما. خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اپنے محبوبین میں ان کا شمار فرما. ہمارا ایک خادم ندیم بھائی ندیم کی والدہ مولا سخت بیمار ہے, ان کو صحت کامل عطا فرما دے, عافیت راحت سکون عطا فرما دے. اے مولا اس سونگڑ کے قبرستان کے تمام مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. ہم کو بھی زندہ رکھتے اسلام پر. مولا ہمارا بھی وقت آئے ہمیں کمال ایمان کے ساتھ مولا تیری رضامندی والی, تیری خوشنودی والی موت عطا فرما دے. تمام پوری موتوں سے, چل کر مرنے سے, ڈوب کر مرنے سے, کٹ کے مرنے سے, دب کے مرنے سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے مرنے سے, بنا وصیت کی موت سے مرنے سے, اچانک موت آ کر مر جانے سے, اسپتالوں میں ایڈیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے, دنیا کے گیت گاتے گاتے مرنے سے, گناہ کی حالت میں موت آنے سے مولا ہماری یہ پورے مجمع کی اور پوری امت کی مولا حفاظت فرما. مکے کی موت عطا فرما, مدینے کی موت عطا فرما, احرام کی حالت میں موت عطا فرما, حجے کی حالت میں موت عطا فرما. اے الغرض اپنی خوشنودی والی موت عطا فرما دے. مولا ایک پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ, دیکھو تھکا ہرا مجمع ہے, روزگاروں کا مجمع ہے, دین پر حلال کمائی میں تھکنے والا مجمع, لیکن آپ کی محبت میں آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہے. آدھی رات گزر چکی ہے, بڑی امید کے ساتھ مولا اس مجمع نے اپنی جھولیوں کو پسارا ہے. اے کریمہ کا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ, رحیم سے رحم کی اپیل ہے. آج مولا اس مجمع کا ایک بھی تیرا بندہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے, نامراد واپس نہ جائے. سچی کے در سے بھکاری خالی نہیں جایا کرتا, یہ تو سچی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے. آپ سچیوں کے سچی, آپ داتاؤں کے داتا, آپ خود خزانوں کے مالک, آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو. یہ الگ بات ہمیں مانگنا نہیں آتا, آپ کو دینا بہت آتا ہے. مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو, ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو, ہماری جھولیاں خالی ہے, ہمیں نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. اے کریم آقا کہ پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. کسی ایک بندے کو یہاں سے نامراد واپس نہ فرما. ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. ہر ایک کی من کی مرادوں کو مولا پورا فرما دے. مولا ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کی برکت سے, مبارک راتوں کی برکت سے اور اس مجمع کی برکت سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک کی آہو جاری کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے, ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے, حالانکہ انسان کمزور, اس کا ہاتھ چھوٹا ہے, آپ نے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو جھڑکنا مت. مولا ہم بھی تیرے در کے سائل ہیں, آدھی رات کو آئے ہیں, تیرے در کے سائل بن کر آئے ہیں. مولا ہمیں جھڑک مت دینا. مولا آپ نے جھڑک دیا تو ہمارے پاس کوئی ڈر نہیں ہے. مولا ہماری درخواست کو قبول فرما لو, مولا قبول فرما لو, مولا قبول فرما لو. اس کو جو مانگنا ہے مانگ لو, میں اس کے شکر. مولا تیرے بندوں نے اپنی حاجتیں, اپنے دل کی مرادیں تیرے سامنے رکھی ہے. کریمہ کا اپنی سایہ میں شان عطا فرما دے, کسی کو بھی محروم نہ فرما. مولا ہر مسلمان کو عید کی خوشیاں عطا فرما, ہر ایک کو عید کا انتظام, بچوں کا گھر کا انتظام فرما دے.
اے کریمہ کا غموم سے اور حموم سے اے کریمہ کا پوری پوری حفاظت فرما دے. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے مولا قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. کب سے لیے کھڑی ہوں کانسا گدائی، کچھ بھی ملا نہ مجھ کو، اب شام ہونے آئی. بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو تیری رحمت کی لاج رکھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.